لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ایک اہم سیریز شروع کرنے والے ہیں جو آج کل کے اس زمانے میں جس میں صرف مادیت یعنی جو چیز ہمارے عقل اور سمجھ میں آتی ہے اسی کو مان کر جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار آج کل معاشرے میں اور خصوصاً ایجوکیٹڈ طبقے میں اور دنیاوی ترقی حاصل کرنے والے لوگوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے. وہ مسئلہ ہے موت کے بعد کی زندگی، یا چاہے آخرت ہو یا جو ہے موت کے بعد کی قبر والی زندگی ہو، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اب موت کے بعد کے احوال اور قیامت پر ایمان لانا ایمان والے کا فریضہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان آخرت پر اور آخرت کے تمام احوال پر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اسی طرح قرآن کریم کی کئی آیات کے مفہوم سے بالکل ثابت ہے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے موت کے بعد کے حالات یعنی برزخ کے احوال کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں. آپ اگر اس ٹاپک کو، اس سیریز کو کامیاب اگر بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں، اس میں آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور اسی طرح آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ آخرت پر ایمان لانا ایک ایمان کا جز ہے اور ایک ایمان والے کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کا معنی کیا ہے؟ برزخ، اللہ رب العزت نے اس لفظ کو قرآن کریم میں 2 جگہ ذکر فرمایا ہے. ایک تو سورہ مومنون میں، جس میں بندہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ میں دنیا میں لوٹا دیا جاؤں، لعلی اعمل صالحا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. آیت نمبر 100 سورہ مومنون، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان کے پیچھے برزخ ہوگی قیامت کے دن تک، یعنی اٹھائے جانے تک. اب اسی طرح برزخ کا لفظ سورہ الرحمن میں آیا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان. اس کے معنی بھی پردہ اور آڑ اور حجاب اور حد کے بعض علماء نے کی ہیں. الغرض برزخ آڑ اور حد اور پردے کو کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلے اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ عالم 4 ہیں. جیسے ایک دنیا عالم ہے، اسی طرح برزخ ایک عالم ہے اور آخرت ایک عالم ہے. تو سب سے پہلا عالم جو ہے وہ عالم ہے عالم ارواح، جس میں صرف اور صرف ہماری روحیں تھیں، ہمارے جسم وہاں پر نہیں تھے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے آپ کی نسل و ذریت کو ظاہر کیا تو تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواحوں نے عالم ارواح میں زبان مثالی سے
جواب دیا کہ بے شک آپ جو ہے ہمارے رب ہیں، اور اس میں بھی تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے سب سے پہلے کہا، تو پھر اس کے ہی اتباع میں، اس کے پیچھے ہی، اس کے بعد ہی تمام انبیاء کی ارواحوں نے، اسی طرح تمام لوگوں کی ارواحوں نے اس بات کی گواہی دی اور کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں پر ہماری ہمارے جسم، ہماری ارواح موجود تھی، ہمارے جسم نہیں تھے۔ اب دنیا بھی ایک عالم ہے، یہاں پر روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، اور ایک ہے عالم برزخ، تیسرا عالم ہے، اس کو جو ہے عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہاں پر صرف روحیں ہیں اور جسم نہیں ہے۔ اور ایک ہے عالم آخرت، یعنی برزخ کے بعد یوم یبعثون، جیسے کہ ہم جو ہے ایمان مفصل میں کہتے ہیں میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور قیامت کے دن پر اٹھائے جانے پر، قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بعث کہتے ہیں، بعثت کہتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کو۔ تو یہ عالم آخرت ہے، یہاں پر پھر نیا جسم عطا کیا جائے گا اور پھر وہاں پر روح بھی ہوگی۔ تو آپ کو یہ بات سب سے پہلے بنیادی طور پر معلوم کر لینی ہے کہ عالم 4 ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، جہاں ہماری صرف روحیں موجود تھی، اور نمبر 2 عالم دنیا، جس میں ہماری روح بھی ہے اور ہمارے جسم بھی موجود ہے، اور نمبر 3 عالم برزخ، جہاں پر صرف ہمارے روحیں ہیں اور جسم سے بھی تعلق ضرور ہے لیکن وہاں روح اصل ہے۔ اور اسی طرح جب آخرت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ محشر میں لوگوں کو جمع کریں گے، جس کو مالک یوم الدین کہا گیا ہے، روز جزا کا دن، بدلے کا دن کہا گیا ہے، محشر قیامت کا دن کہا گیا ہے، میدان حشر کہا گیا ہے۔ اس میں جب اللہ رب العزت اٹھائیں گے تو پھر وہاں پر جسم عطا کیے جائیں گے۔ جنتی کو جنت میں جانے کے لیے جنتی جسم دیا جائے گا، اور جہنمی کو جہنم میں جانے کے لیے جہنمی جسم دیا جائے گا۔ احادیث میں اس کی لمبی تفصیل ہے کہ ایک دوزخی کے داڑھ کی مقدار احد کے پہاڑ کے برابر ہو۔ احد کا پہاڑ 13-14 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک جہنمی کے جسم کا یہ اندازہ ہے کہ ایک جہنمی کے جسم کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اس کے داڑھ کی مقدار احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، تو اس کے جسم کا آپ اندازہ لگائیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہاں پر جسم عطا کریں گے۔ تو یہ بات تو آپ کے ذہن میں بالکل آ گئی ہوگی، آپ اس کو تفصیل سے سمجھ لیں انشاءاللہ۔ پھر ہم جو ہے اس کے بعد جو باتیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اگلی سیریز میں بیان کریں گے۔ لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال